شکریہ فرحان بھائی، بہت شکریہ. نیلم آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. ہمارے معزز پینلسٹ ARY نیوز کے مشہور و معروف نام ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ایک مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے. یہاں ہمارے ساتھ پروگرام آف دا ریکارڈ کے ہو جناب کاشف عباسی صاحب موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام کھرا سچ کے ہو جناب مبشر لقمان صاحب. اور ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ میں کاشف عباسی صاحب کے اوپر ہنس رہا ہوں کہ فون ابھی تو چھوڑ دیں تھوڑی. ابھی بھی دوبارہ انہوں نے لگا لیا فون. جی بالکل. میں اگر آپ اجازت دیں کیا کروں مبشر صاحب؟ کیا ہوگا میں ٹرانسمیشن کروں؟ نہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں جن سے میں بات کر رہا تھا. مجھے فون کاٹنا پڑا. یہ اصل میں پروگرام ہم سے معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے جن کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے. اصل میں مسئلہ یہ کہ جب پروگرام شروع ہوتا ہے نا تو جیسے ہی ہم نظر آتے ہیں تو وہ فون آنا شروع ہو جاتا ہے کہ ذرا مہربانی کرنا یہ ہمارا پیغام پہنچا دیں. ہمارا پیغام. صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسلام آباد کی بیورو چیف اور ہمارے آج کے معزز مہمان پاکستان تحریک انصاف کے جواں سال بہت ہی متحرک ممبر نیشنل اسمبلی جناب مراد سعید صاحب. سب کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. مراد میں پہلے اگر اجازت تو باقی مہمانوں کی تو آپ سے آغاز کروں. یہ چونکہ میں نے ممبر نیشنل اسمبلی کہا تو اس سے مجھے یاد آ گیا. یہ کب تک ارادہ ہے استعفے باقاعدہ جو جمع کرانے کا پروسیجر ہوتا ہے اس کے تحت باقاعدہ استعفے جمع کروانے کا؟ دیکھیں میں نے سوری مراد صاحب کو جواب بھی دینے ہوگا. اس کا میں نے جواب دینا ہے پرانی عادت ہے. کیونکہ جب مجھے آپ نے بٹھایا یہاں پہ اور ایز اے گیسٹ بٹھایا تو اور میں اینکر اسی لیے نہیں بیٹھا کہ بھائی میں کھل کے اپنی رائے کا اظہار کر سکوں. تو ہم اینکرنگ کرتے تب یہ کام نہیں کر رہے ہوتا سارے جو نہیں. پھر میں ذرا یعنی موقع دیتا ہوں دوسروں کو. میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے ریزائن کیا، آپ کو اور باقی اینکرز کو یہ پرابلم ہے کہ ان کے استعفے جمع ہو گئے یا نہیں ہو گئے. یہ 1-2 دن یا 3 دن کا ایک پروسیجرل ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ ہو جائیں گے. لیکن آپ کم از کم یہ دیکھیں کہ اسمبلی میں آنا کتنا مشکل کام ہے. الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جو آدمی جس نے الیکشن لڑا ہے اور وہ آپ کو بتا سکتا ہے. اور کتنا ایکسپینسو کام ہے، کتنا ایفرٹ والا کام ہے. وہ ساری قربانیاں دے کے جب وہ جیت کے پہلی باری اسمبلیوں میں آئے اور انہوں نے استعفے دے دیے تو یہاں پہ آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار انہوں نے یہ قربانی کیوں دی. وہ شاید دوبارہ نہ جیت سکے. لیکن آپ کو یہ پرابلم ہے کہ استعفے جناب وہ اسپیکر کو پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ. نہیں غلط بنتا ہے یار سوال. یہ سوال نہیں ہے. تو اب میں کیا کروں؟ آپ مراد صحیح. میں نے اگلا سوال کرنا ہے. اس پہلے میں سوال کی ویریفیکیشن اور پھر اگلا سوال کروں. ایز اے سپورٹر اینڈ ایز اے ووٹر آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے قربانی دی ہے. اب میرا اگلا سوال ان سے یہ تھا کہ آگے کا لائحہ عمل کیا؟ ابھی سوال بنتا ہے، پہلے آپ کنفرم کریں تو پھر میں ان سے سوال کروں. یہ بن جائے گا. آگے کا لائحہ عمل کیا ہے؟ اب میں ہر سوال پہلے یہاں سے پھر کنفرمیشن پھر آگے اگلا سوال. دیکھیے وسیم بھائی، ہم جب یہ الیکشن ہوا تو ساری چیزیں مطلب پرانی ہو جاتی ہے لیکن تاریخ کا حصہ ہے. کہ الیکشن ہوا تو تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم نے الیکشن کو تسلیم کیا داندی کو نہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انصاف کے لیے ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہمیں انصاف نہیں ملا. اور اس کے بعد ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ ہم سڑکوں پہ نکلے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے. ہم یہاں پہ بیٹھیں اور تب تک بیٹھیں گے جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے، تسلیم نہیں کی جاتی. اور مذاکرات کا آغاز دوبارہ ہو سکتا ہے جس طرح آج صبح ہو گیا تھا وزیر اعظم کے استعفے. دیکھیے سیاست میں ڈائلاگ کا نام ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے. لیکن جس طریقے سے کل بات چیت شروع گئی اور آج کنٹینر سے جس طرح کے پھر رستوں کو بند کیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا انہی ٹی وی چینل پہ خبر چل رہی تھی کہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، آئی جی کو ہٹا دیا گیا اور اس انداز سے ہٹا دیا گیا جس طرح کی لاہور کی باری آئی تو طارق ملک کو ہٹا دیا گیا تھا. صابر شاکر صاحب اب خبر کیا ہے؟ یہ جو ڈیڈ لاک جو بن گیا تھا، مذاکرات شروع ہوئے، پھر تحریک انصاف نے انہی باتوں کو جواز بنایا اور مذاکرات معطل ہو گئے. اب یہ مذاکرات ری سٹارٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ آج سارا دن جی راول پنڈی میں اس سلسلے میں اجلاس ہوتا رہا ہے. سر جوڑ کے بیٹھے رہے ہیں. پنڈی میں کس کا اجلاس؟ دیکھیں آرمی ملٹری لیڈرشپ کا. اچھا کیونکہ آپ نے یاد ہوگا کہ سینما مالکان کا یار آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سوال کیا تھا مجھے یہ بتائیے. اچھا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے پہلے آپ سے پوچھا. سینی پلیکس والوں کا اجلاس ہو رہا تھا یار. انہوں نے سمجھا ہوگا شاید حنیف عباسی کا کوئی اجلاس. حنیف عباسی کی برائی نہیں کریں گے، حالانکہ اس نے ہمارے رپورٹر کو کٹا ہے. آپ جو حکم کریں میں وہ دہراتا ہوں. اس نے گھٹیا حرکت کی ہے اینڈ ہی شوڈ بی کنڈیمڈ اور اس کے اوپر پرچہ کٹانے میں آپ میرے ساتھ صبح چلیں گے انشاءاللہ تھانے میں. اچھا ٹھیک. آج پتہ ہے صبح واقعے کا؟ جی ہاں بابر ملک صاحب اور بہت ہی قابل مذمت واقعہ ہے جو کہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف. تو کہہ رہا ہوں آج پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کی مذمت کی. میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی مذمت چل رہی تھی جب سے یہ صورتحال ہوئی ہے نا جی کشیدہ، تو اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ بیٹھی رہی ہے، میٹنگ ہوئی ہے
لیکن وہ میرا خیال ہے کہ اب پبلکلی کچھ نہیں کہیں گے, کوئی میسج کنوے کریں گے تو پتہ چلے گا, کیونکہ پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ آرمی نے انٹروین کیا ہے تو یہ ڈائلاگ شروع ہوئے ہیں. اب ڈائلاگ شروع ہو گئے. کل پھر ایک وہ جب شاہ محمود قریشی اور جاوید ہاشمی اور گورنر پنجاب جب پریس ٹاک کر رہے تھے مذاکرات کے پہلے راؤنڈ کے بعد, تو ہمارے دوست ہیں اعزاز سید جیو کے, تو انہوں نے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے کس کے اشارے پہ یہ مذاکرات شروع کی ہیں. اچھا, تو اب آج مذاکرات ہو گئے ہیں بند, تو یہ مذاکرات کس کے اشارے پر بند ہوئے یہ بتائیں گے تحریک انصاف کے ہمارے سعید مراد صاحب. بتائیں جی, وہ پوچھ رہے ہیں مذاکرات کس کے اشارے پہ بند ہوئے. نہیں, مذاکرات کس کے اشارے پہ نہیں. دیکھیں وہ جو آج پورے ملک نے دیکھا کہ جس طرح کے کریک ڈاؤن کا ارادہ رکھ رہے تھے, جس طرح کے آئی جی کو ہٹا دیا گیا, اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کنٹینر لگا دیے گئے. مطلب کل اگر ایمبیسی روڈ وغیرہ آپ دیکھیں یا ڈی چوک کے سامنے وہ جگہ دیکھیں, وہاں پہ کنٹینر نہیں تھے, لیکن پھر سے انہوں نے کنٹینر لگا دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیز آ گئی کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بالکل آئینی بات کر رہے ہیں, قانونی بات کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, 14 حلقے کھلے اس میں ثابت ہو چکا ہے. تو ہمارا ایک مطلب بالکل پوری قوم کے سامنے ایک مطالبہ ہے. اور فوج کے, ہاں کم از کم جو آپ نے فوج کی بات کی, تو کم از کم اگر پاکستانی فوج ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے, لیکن ان معاملات میں نہیں, ہم ان کو سیاست سے دور رکھنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ٹیمیں, ان کے لیے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیانات آتے ہیں. آج رات اس سلسلے میں کوئی پیغام رسانی ہوگی, اور کل ہم امید رکھیں گے دوبارہ مذاکرات شروع ہوں گے. کل صبح ساروں کی ٹون بتا دے گی کہ کیا پیغام رسانی ہوئی, کہاں سے ہوئی, کیا پیغام آیا ہے. حکومت کا بھی ٹون بتائے گی صبح, وفاقی وزراء کیا لے کے آئے ہیں. صحیح. اس کے بعد ایک میرے پاس بھی خبر ہے اگر آپ چاہیں پلیز. یہ جو سیکٹری انٹیریئر ہے, کیا نام ہے, شاہد خان صاحب. شاہد خان صاحب پیمرا کے ممبر بھی ہیں. شاہد خان صاحب جو ہے نا, یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے دل کا زور لگا دیا کہ جیو کے اوپر 15 دن سے زیادہ کا بین نہ ہو, اور انہوں نے کہا آزادی صحافت کے اوپر کٹکن ہے, یہ ہے وہ. یہ رائیونڈ سے لائے گئے نا, رائیونڈ میں یہ بکریاں بھی پالتے تھے اور مرغیاں بھی رکھی ہوتی تھیں, انہوں نے ان کی بھی افزائش کے لیے وہاں پہ تھے. اب ان کا آج ایک پروپوزل آیا ہے, وربل پروپوزل ہے ابھی, جو اللہ نہ کرے کہ ان رائٹنگ آ جائے, کہ ہر اس چینل کے خلاف ایکشن لیا جائے جو انقلاب مارچ اور آزاد مارچ کو کوریج دے رہا ہے, کیونکہ یہ اسٹیٹ کے خلاف اور گورنمنٹ کے خلاف اشتعال پھیلا رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب, یہ ہے آپ کی ڈیموکریسی اور یہ آپ کی فریڈم آف سپیچ. اور آپ کے پاس دھرنے سے کیا خبر ہے اب آپ کو آج, یعنی کے بعد اب یہ معاملہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا نظر آتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اونٹ ایک ہی کروٹ بیٹھے گا, اور وہ ہے اتنے لاکھ لوگوں کی جو ایک جگہ پہ موجود ہے, کروڑوں لوگوں کی آپ خواہشات کو رد نہیں کر سکتے, اور ایونچولی آپ کو ان کی بات ماننی پڑے گی. یعنی وزیر اعظم ریزائن کریں گے؟ میں وزیر اعظم اگر نہ کیا تو پورا سسٹم ریزائن کرے گا. مجھے اچھا, تو آپ کی اطلاع ہے کہ وزیر اعظم ریزائن کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ اونٹ نا ایک دوسرے کو کھینچ, ایک اس طرف سے کھینچ, لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم, یہ اونٹ مر جائے گا. اسی طریقے سے یہ اونٹ کو کسی کروٹ بیٹھنے نہیں دے رہے. آج چانسز پیدا ہوئے تھے کہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا, لیکن وہ چانس آیا, اس نے بیٹھنے کی کوشش کی. خواجہ سعد رفیق صاحب نے ایک میڈیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آگے ایک پریس کانفرنس کی اور ایک دھواں دھار قسم کی تقریر کی کہ جناب یہ آئین اور جمہوریت کے دشمن ہیں جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بیٹھے ہیں. اور یوں اونٹ زخمی ہو گیا کسی کروٹ بیٹھے بغیر, اونٹ بدک کے دوڑ گیا. صاحب کاشف بھائی, خبر اور تجزیہ جو بھی بات بتائیے, کیا یہ معاملہ آپ کو اس ڈیڈ لاک سے آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے, اور کس طرح بڑھے گا آگے بتائیں؟ پیڈ بھی اور پی ٹی آئی دونوں. جی, ایک خبر یہ ہے جو مجھ تک پہنچی, میں خبریں دیتا نہیں, اس سے ایسے ماحول بہت گرم ہے, کہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کی بات ضرور ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں ان کوارٹرز میں یہ بات ہوئی ہے کہ کیا شہباز شریف صاحب کے استعفے سے معاملات ٹھنڈے ہو سکتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے معاملات ٹھنڈے نہیں ہو پائیں گے, کیونکہ جو ایکسٹریم پوزیشنز اس وقت لے لی گئی ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ ایک استعفے سے کم از کم یہ جو 2 دھرنے چل رہے ہیں ان میں کوئی لچک کا مظاہرہ ہوگا. قطار القادری صاحب کا ایک ڈیمانڈ تو ضرور پوری ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال ہے اس سے آگے یہ بات فی الحال نہیں چل پائے گی. جتنے لوگ اکٹھے ہیں اس وقت, میرا خیال ہے آج کا دن اس طرح جائے گا. کاشف جی, آپ کی بات ہم نا دن میں اس کو ہم نے اس طرح سے ڈسکس کیا تھا کہ کانسپریسی تھیوریز ڈسکس کر رہے تھے. میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں, ہاں, اس میں آپ کو کنسپریسی تھیوری نہیں دے. اس میں یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں FIR لانچ ہو جائے گی, شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی کیس رجسٹر ہو جائے گا, شہباز شریف صاحب ریزائن کر جائیں گے, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی. انویسٹیگیشن میں شہباز شریف صاحب
کو انوسینٹ قرار دے دیا جائے گا, بے گناہ قرار دے دیا جائے گا, اور 6 ماہ کے بعد وہ دوبارہ سی ایم شپ کے لیے آ جائیں گے. اچھا لیکن صابر بھائی یہ کشف اس خبر کو اگر ہم ایک لمحے کو ٹھیک ماننے کیسا ہو جاتا ہے, یہ پیٹ کے لیے تو ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ایک فیس سیونگ کے لیے ان کا مطالبہ پورا ہونا تو ہو سکتا ہے, پی ٹی آئی اس کو کس طرح اپنی کامیابی قرار دے گی؟ بیکاز شہباز صاحب اگر ریزائن کریں گے تو ماڈل ٹاؤن بنیاد بنے گا, ماڈل ٹاؤن کا براہ راست پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں, پی ٹی آئی اس کو کس طرح اپنی فتح قرار دے گی؟ شہباز صاحب کو گھر بھیج دیا, جب یہ تقریر ہوگی نا یہاں پر جہاں پہ یہ لوگ اکٹھے ہیں, جب یہ کہا جائے گا دیکھیں جی پہلی وکٹ گر گئی ہے, تو وہ ایک کراؤڈ کے لیے ایک بڑا ایک کراؤڈ پولر بھی ہو سکتی ہے یہ چیز, کہ کراؤڈ پول کرنے کے لیے یہ مورال بوسٹر ہوگا پروٹیسٹرز کے لیے کہ مزید لوگ آئیں, اور یہ کہا جائے گا دیکھیں جی پہلی گئی اب دوسری کی باری ہے, وہ بھی انقریب گرنے والی, یہ میں آپ کو اگلی بتا رہا ہوں کہ یہ بھی کہا جائے گا اسی اسٹیج سے. سو یو نو دیٹ وے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور تقریروں میں اس کا بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن یہ بنیادی کیونکہ ڈیمانڈ نہیں ہے اس لیے اس کا اس صورتحال پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. ابھی اس پہ ایک میسج بھی آیا ہے, وہ کہتے ہیں یہ گورنمنٹ کی اسٹریٹجی ہے, گورنمنٹ کی اور ان کے لائک مائنڈیڈ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو تو ایف آئی آر درج کروا کے اور اس طریقے سے مطمئن کر دیا جائے, اور ڈاکٹر صاحب کو فیس سیونگ مل جائے گی واپس جانے کے لیے, پھر رہ جائیں گے عمران خان اکیلے, ان کے ساتھ پھر الیکشن نمٹا جائے گا, اور ان کی ان دونوں کی طاقت وہ کہتے ہیں کہ ختم کی جائے. مراد صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کا استعفیٰ یہ یا اس طرح کی کسی بات چیت سے پی ٹی آئی مطمئن ہو سکتی ہے, یا آپ کا کہنا ہے کہ ہم تو اس کی بات ہم تو بات ہی وزیر اعظم کی کر رہے ہیں؟ دیکھیں انہوں نے ایک بات کی کہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ یہ جمہوریت اور آئین کے دشمن ہے, تو آئین پاکستان فری اینڈ فیئر الیکشن کا کہتا ہے, جو کہ انہوں نے نہیں کی, فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت کے ہیں ان کو 1500 میں سے 8000 ووٹ ملتے ہیں, اور ایک سال بعد ان کو یاد آ جاتا ہے کہ ٹائپو ایرر تھا. جمہوریت نام ہے ٹرانسپیرنسی کا, جمہوریت نام ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا, جمہوریت نام ہے میرٹ کا. یہاں پہ بادشاہت قائم ہے, اور اس بادشاہت کا خاتمہ اب ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ نہ تو یہ آئینی حکومت ہے, ہم آئین اور قانون کی بات اس وقت کرتے ہیں جب اپنی حکومت کو اپنی کرسی کو بچانا ہوتا ہے. کیا فنڈامنٹل رائٹس آئین نہیں کہتا؟ کیا کسی کو روزگار دینا آئین نہیں کہتا؟ کیا کسی کو صحت اور تعلیم دینا آئین نہیں کہتا؟ ہم ہر جو اس طرح تو یہ آئین کر رہے ہیں. اب اگلا لاہے عمل آپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ یعنی اسٹریٹس پر جو میکسیمم بادامی صاحب دیکھیں کیا واٹ نیکسٹ نہیں, بادامی صاحب کیا ہے کہ ابھی دیکھیں الیکشن ہوا 11 مئی کا, اس میں قانون رسی تو ہم نے اختیار کر دیا, میں آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 14 حلقے کھلے ہیں صرف, اور 14 میں سے 14 حلقوں میں آپ کو 60-70,000 ووٹ جعلی نان ویریفائڈ ووٹ ملے ہیں, یا غیر تصدیق شدہ ملے ہیں, یا غیر تصدیق شدہ ملے. بالکل. تو آپ دیکھیں کہ یہ جمہوریت تو نہیں ہے, کس طرح آئے ہیں, مطلب دھاندلی کر کے غیر تصدیق شدہ کہہ کے آپ اس کو عزت دے رہے ہیں, جعلی ہے نا یار, 2 نمبر ہے. غیر تصدیق شدہ یا جعلی؟ وہ جعلی ہے, غیر تصدیق شدہ بھی, جو ایڈمیسیبل نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. اور اس چیز کا یہ آرگومنٹ دیکھیں, اس آرگومنٹ کی بنیاد بالکل ٹھیک ہے کہ غیر تصدیق, جس ووٹ کو جب ایک الیکشن میں آپ نے ووٹ ڈالا ہے اور اس ووٹ کی آپ تصدیق نہیں کر سکتے تو اس کو ٹھیک کیسے, اگر اس کو جعلی نہیں مانتے اس کو ٹھیک کیسے مان سکتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک آرگومنٹ اگر آپ مجھے ختم اگر مجھے بالکل کہ جو غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے, اس کا مطلب وہ ووٹ آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ جعلی ہے یا اصلی ہے. کریکٹ. لیکن میرا پھر یہ ماننا ہے کہ آپ کو یہ بھی چیک کرنا پڑے گا کہ کیا یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ, دیکھیں یہ اسی لیے ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پورا پروسیس ہے, جو میں کہتا ہوں کہ ایک پورا پروسیس ہے اکاؤنٹیبلٹی کا. کیا یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ وہ ووٹ ہیں جو استعمال کیے گئے الیکشنز میں کسی کو ہرانے اور کسی کو جتانے کے لیے, یا کسی نے جو اربوں روپے کی سیاہیاں بھیجنی تھیں اور یہ چیزیں بھیجنی تھی, کسی نے اپنا کھاپا لگایا اور وہ وہاں سے بھیج نہیں سکتے. میں ایف آئی میں انٹرجیکٹ ہو گئی ہے. میں نے آج کو 20-1 منٹ آپ لوگوں کا شو دیکھا جو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اس میں شیخ وقاص اکرم بھی بیٹھے ہوئے تھے. اچھا, شیخ وقاص اکرم جو ہے نا, میری اور ان کی تو پبلکلی تو میں ہو چکی, وہ اسمبلی میں میرے خلاف کر چکے ہیں بہت کچھ, میں ٹی وی پہ کر چکا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو آن ایئر ایک بات کہہ رہا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم کی جب میں آرگیومنٹ سن رہا تھا تو میں اپنے دل میں صرف یہ سوچ رہا تھا, ہوٹل مسلک میں تھا, کہ یار اگر یہی لینگویج یہی ٹون پہلے دن سے اپلائی ہوتی تو یہ نوبت یہاں پہ نہ ہوتی جو آ رہی ہے. اگریڈ. یعنی وائی واز اٹ کہ اس وقت سپرمین بننے کے چکر میں تھے آپ لوگ. یعنی اگر کوئی سیزن پالیٹیشین, یعنی I may have my differences with Vikas, I mean that's fine, but I mean بڑی سیزن قسم کی بات ہوئی نا, اگر وہ بات اس وقت سے ہوئی ہوتی تو یا نہ یہ یہاں بیٹھے ہوتے, نہ وہ وہاں بیٹھے ہوتے, نہ ہم یہاں پہ راتوں کالی کر رہے ہوتے. یہ درمیان یہی بات میں نے کہی تھی اس ٹائم, یہ درمیان میں دھیما پن آ گیا تھا. پھر کیا ہوا؟
وہ دو جو کلپریٹس ہیں وہ یہ دھیما پن آ گیا تھا، لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ آرمی چیف کا بیان جو ہے وہ ہمارے لیے ہے، اس کو انہوں نے ازیوم کیا کہ یہ ہمارے لیے ہے، اس کے بعد یہ پھر شیر بن گئے اور شیر بن کر پھر آج میدان میں کود پڑے. ایسے موقع پہ آپ دیکھیں کتنی سینس ہے کہ جب پی ٹی آئی اور حکومتی ٹیم ایک جگہ پہ بیٹھے مذاکرات کر رہی ہے اور رات جو آخری سٹیٹمنٹ تھی حسن اقبال کی اور گورنر پنجاب کی اور مختوم شاہ محمود قریشی کی کہ ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ جو سب کے لیے ون ون پوزیشن ہو، اور پیچھے آپ نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا اور اس کے بعد اگلا کام یہ شروع کر دیا. جی بالکل. میں ایک تو صابر صاحب کی بات ہی بالکل ٹھیک ہے. حکومت ہمیشہ جب بھی دیکھیں اپوزیشن اور حکومت ہوا کرتی ہے نا جی، تو حکومت ہمیشہ بہت تگڑی بھی ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے، کیونکہ اپوزیشن کا کام ہے شور مچانا اور آپ کا کام ہے اس کو سننا اور اس کو برداشت کرنا. جہاں آپ جواب دے سکتے ہیں آپ اس کا جواب. پرابلم یہ ہے، میں نے ختم کر لیا، سوری تھوڑا جواب ہے. میں غیر تصدیق شدہ ووٹوں پہ دوبارہ جانا چاہتا ہوں. یہ بات اپنی جگہ دیکھیں. غیر تصدیق شدہ ووٹوں پر یہ بحث اگر آج سے 6 مہینے پہلے ہو رہی ہوتی تو اس کا مقصد کچھ اور ہوتا، اس کا آؤٹ کم کچھ اور ہوتا. آج اس کا آؤٹ کم وہ نہیں ہوگا جو شاید 6 مہینے پہلے ہو سکتا تھا. دیکھیں غیر تصدیق شدہ ووٹ میں بنیادی ذاتی طور پہ میں بڑے دنوں سے ہماری یہ بحث چل رہی ہے. میں سسٹمز کا سسٹم سے مراد کیا کسی طریقہ کار کے تحت سارا کچھ ہوگا، خواہشات کے تحت نہیں، طریقہ کار کے تحت سارا کچھ ہوگا، ہونا چاہیے. ہم ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے 4 سسٹم خراب کرنا یہ عقل مندی میرے خیال میں نہیں ہے. دھاندلی ہوئی، میری بات میں مکمل کر لوں. دھاندلی ہوئی، ہم نے ووٹ ڈالتے دیکھا، ہم نے جگہ جگہ دیکھا کہ ڈبوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں، جگہ جگہ سے نکل رہا ہے سب بالکل. لیکن پھر بھی میں اس سسٹم پہ بلیو کرتا ہوں جو ایک اس کو پکڑے، دوسرا دیکھے غلطی کس کی ہے، ذمہ داری فکس کرے اور اس کے بعد اس کو کریکٹ بھی کرے. یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ آخر غیر تصدیق شدہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ کی تصدیق نہیں ہو سکتی. کیا یہ ایرر اس لیے رکھا گیا بیچ میں تاکہ جدھر میں 40,000 ووٹ ڈال کے، جو کہ آپ کا موقف، جو کہ عمران خان صاحب کا موقف ہے کہ 40,000 50,000 کا فرق ڈالنے کے لیے غیر تصدیق شدہ ووٹ ہے، یا یہ میگنیٹک انک جو بنیادی طور پہ جس کا مقصد یہی تھا کہ کوئی دھاندلی نہ ہو سکے، ادھر کہیں یہی زیادتیاں کی گئیں کہ پیسے بنائے گئے، کسی نے کہا یہ تو چیک ویسے ہی نہیں ہونے، زندگی میں کبھی چیک ہوئے نہیں، تو اس کو اس کام میں سو یہ کنفرم. میں پھر کہوں گا میں سسٹمز کے بلیو کرتا ہوں، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے سسٹم کی، الیکشن کمیشن کی یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے. دیکھیں کیوں یہ سارا کچھ اس طرح ہوا، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر دیکھیں جو جس کی غلطی ہے، اگر حکومت ملوث ہے پھر تو حکومت کے پاس جواز ہی کوئی مورل اتھارٹی نہیں نا. لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال تک تو ہم نے ٹائم دیا جتنے بار 11 مئی کو جو خان صاحب کی اسلام آباد میں جو ہمارا جلسہ ہوا اس میں خان صاحب نے کیا کہا تھا کہ سزا اور جزا اللہ کا قانون ہے، احتساب ہونا چاہیے. احتساب کن لوگوں کا، کون اس دھاندلی میں ملوث تھے، میگنیٹنگ انک کا استعمال کیوں نہیں ہوا. یہ تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر بوگس ہے یا نان ویریفائڈ ہے تو یہ اس کا تو کوئی ذمہ دار تو ہوگا، کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا، کسی کا تو احتساب کرنا ہوگا. ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی پھر 5 سال گزر جاتے ہیں، پھر اگلا الیکشن ہو جاتا ہے. تو کبھی تو ہم نے اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے، یا ہم نے اسی طرح چیخنا چلانا ہے کہ دھاندلی ہو گیا اور آگے بڑھنا ہے. آگے اس طرح نہیں بڑھا جاتا، اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوتا ہے، کسی کو ذمہ دار ٹھہرانا ہوتا ہے، ان کا احتساب ہونا ہوگا تو اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. اسی لیے 11 مئی کو ہم نے یہ کہا تھا اور اس کے بعد جو وقت گزرتا گیا ہم نے ٹائم دیا ہے، ہم نے ہر چیز بالکل اپنے قانونی طریقے سے اور آئین کے دائرے میں رہ کے پورا پروسیس سے ہم گزرے. یہ 14-15 مہینے جو گزرے ہم انصاف کے لیے ہر آئین اور قانون سے اختیار کیا. 11 مئی کو پھر ہم نے جو 60 ڈیمانڈز رکھے تھے، کاشف بھائی آپ کو بھی یاد ہوگا، اس میں یہ تھا کہ کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا کہ میگنیٹک انک کا استعمال کیوں نہیں ہوا، کون دھاندلی میں ملوث تھے، کس کو تمغے پہنائے گئے، کون بینیفیشری ہے. تو یہ چیزیں سامنے آئے گی تو وہ بھی نہیں ہوا. صحیح، یہ بات تو صحیح ہے کہ اس میں کوئی گورنمنٹ کا فرض تھا کہ اگر وہ یہ کہتی رہی کہ ہم ذمہ دار نہیں ہے تو بھائی کوئی تو ذمہ دار ہے، کوئی تو سامنے لاتے ہیں. ایک بات کے پی کے سنی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ہم تو 12 کہہ چکے ہیں، اگر کے پی کسی کو اعتراض ہے، حلقے کنی کی بات کرتے ہیں، ہم ان کی مدد کرتے ہیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں. تو یہ 4 حلقے یہ کیوں ڈر رہے تھے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے نا اور ثابت ہو گیا. اور اگر پرائم منسٹر بنے تو 14 حلقے کھلے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. 14 حلقے کھلے جب اس سے ثابت ہو چکا ہے تو کس طرح ہم کہہ سکتے کہ آئینی پرائم منسٹر ہے؟ کیا آئینی پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ فرینڈ فیئر الیکشن کروائے؟ کیا آئین کو الیکشن نہیں ہوئی یہاں پہ؟ اب صابر صاحب بات ہے کہ 48 آورز میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں یار ایک سیکنڈ آپ یہ دیکھیں ذرا کہ مراد کی ایج کیا ہوگی؟ 28 سال. 26 سال کی عمر میں الیکٹ ہوا تھا. 20 سال کی عمر میں 27 سال کی عمر میں الحمدللہ ماشاءاللہ پاکستان کے ایک نوجوان ایسا ہے جو لیجسلیشن کے متعلق بات کر رہا ہے. از دیٹ ناٹ اے چینج؟
یعنی خاندانی سیاستدان نہیں، موروثی سیاستدان نہیں، ایک لڑکا جو اپنی ایجوکیشن پہ، اپنی ڈیڈیکیشن پہ، اپنی کنوکشن پہ وہ اسمبلی کے اندر بیٹھا ہے اور لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، لیجسلیشن کی بات کر رہا ہے، یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے. اچھا مجھے میں نے ابھی ان کی بات سنا، میں آئی واز فیلنگ پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی کہ یار یہ ہماری فیوچر ہے، یہ ہماری یوتھ ہے تو وی آر سیف. مبشر ایک اور سازشی کہانی، وہ کہتے ہیں کہ یہ بلا وجہ آج خواجہ سعد رفیق اور کچھ لوگوں نے حالات خراب نہیں کیے. میرا موڈ کیوں آف کرتے ہو اس کا نام لے کے؟ انہوں نے جان بوجھ کے سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے، اور ان کا اندازہ ہے، امید ہے واللہ عالم کہ سپریم کورٹ ان کے حق میں کوئی ایسا آرڈر پاس کر دے گی اور عمران خان اور ڈاکٹر طاہر القادری کے دھرنے کے بارے میں کوئی ایڈورس آرڈر پاس کر دے گی، یہ وہاں سے ریلیف لیں گے. لیکن آج تو اڑایا نا سپریم کورٹ نے اس آرگومنٹ کو، جب ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ آپ دھرنوں کے خلاف احکامات جاری کریں تو انہوں نے، جج صاحب نے کہا کہ انتظامی معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں پڑیں گے. میں اگر سپریم کورٹ میں جانا چاہوں، میرے پاس ایک ای میل آ گئی ہے ایف سی او کی ڈائریکٹلی برٹن سے. وہ کہتے ہیں وی اسپوک اے لٹل وائل اگو اباؤٹ دی فارن سیکرٹری اسٹیٹمنٹ ایشوڈ آن August 19. This is the only statement that has been issued in the last few days. No further releases have been made. I attach the link below to the original statement. اور جو original statement دی ہے انہوں نے وہ بھی دے دی ہے پوری کی پوری. نہیں وہ تو جو پہلے کی اسٹیٹمنٹ دی، آج جیو نے جو اسٹیٹمنٹ دی اس سے پاکستان کی دنیا بھر میں تصحیح ہو رہی ہے، اس سے پاکستان جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اس سے ہمارے مذاق اڑ رہا ہے. یہ کہی جا رہے ہیں چند ہزار لوگ، ابھی وہ رپورٹنگ کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے بابا جی کا چینل، کہ جی کے پی کے سے کمک منگائی جا رہی ہے کیونکہ 4000 لوگ دیکھ کے عمران کا یعنی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ ہو گیا وہ. واٹ ربش. آپ بھی حالانکہ آج وزیر اعظم کے پاس ہو کے آئے ہیں، کاشف بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتا، یہ لاکھوں آدمی نہیں ہے. اب میں اور کیا ہوتا ہے، ایک بات کہہ لوں ذرا، ایک منٹ. بسم اللہ. آپ کی اطلاع غلط ہے بالکل. نہیں کہے آپ؟ نہیں یار، آپ اس لیگ میں ہی نہیں ہیں. میرے تو خلاف ہے، تو آپ کیوں نہیں ہیں؟ تو اب میں آپ کیا کروں، اب مجھ سے ہے بھی اتنے بزرگ کہ میں آپ کی بات پہ کیا بھی نہیں تھا، تو اب انفارمیشن ٹھیک کریں، اپنی انفارمیشن غلط ہے. غلطی مان لوں گا، میں نہیں کیا ہوں، میں جیو نہیں، میں تو غلطی مان لوں گا. تو مانے غلطی کو میں نہیں کیا، میں سپورٹ نہیں کرتا. اور آج صبح سے آپ کو کیا دیکھیں میں میرا مطلب ہے اس میکینکس کو نہیں آپ سپورٹ کریں. میکینکس کون سے؟ میں پروٹیسٹ کے خلاف نہیں. رائٹ. میرا خیال ہے یہ جمہوریت کا حصہ ہے. رائٹ. میرا ڈیمانڈ صحیح نہیں ہے. نہیں، ڈیمانڈ بھی بالکل ٹھیک ہے. میں اس چیز سے اختلاف کرتا ہوں کہ آپ صرف ایک نکاتی ایجنڈا لے کر آئے کہ تم چلے جاؤ. فیئر. آپ سن لیں لوگوں کو کلیئرفائی. میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے وہ سارا کچھ دیکھا جو الیکشن میں غلط ہوا. میرا ماننا یہ 2 3 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ چیک کریں ہوا کیا ہے. اگر وہ سارے خدشات جو یہ لوگ باہر کھڑے ہو سڑک پہ کہہ رہے ہیں وہ خدشات ٹھیک ثابت ہوں تو گورنمنٹ کا رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. دیکھیں میں عمران صاحب بھی اس دن لائن پر تھے. سن لیں میری بات، سن لیں میری بات، میں جواب دے لیں. جج جوری اور ایگزیکیوشن، میں جواب دے رہا ہوں سر. جج جوری اور ایگزیکیوشنر آپ خود اکیلے نہیں بن سکتے. آپ کا الزام ہے الیکشن پہ دھاندلی کا، وہ شاید آپ کا اکیلے کا الزام نہیں. پہلا الزام یہ آصف زرداری نے لگایا تھا آر او کے الیکشن سے. ہر سیاسی جماعت اس الیکشن پر الزام لگا رہی ہے یہ جعلی الیکشن ہے، یہ دھاندلی والا الیکشن ہے. اس کو ثابت کریں، حکومتوں کو گھر بھیجیں، نئے الیکشن کریں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہہ دیا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اگر آپ نے تاریخ میں جانا ہے وہ ایک اور بات ہے. پہلے میں اپنا سوال کمپلیٹ کر لوں اور پھر آپ سے تاریخ پہ بھی آ جاتے ہیں. نہیں وہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ آصف زرداری پہ گئے ہیں، میں اپنا اس سے پہلے آ جاتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ سارا جو کراؤڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا 4000 کراؤڈ ہے؟ آپ میرے سے اس طرح کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ 4000. میری جان میں یہ کہہ نہیں رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے آبجیکٹو رپورٹنگ کر کے بتائیں یار، یہ اپنا جو رپورٹنگ کر اس سے پاکستان کی تصحیح نہیں ہو رہی باہر اس غلط رپورٹنگ سے. یار میں کتنا بھی ہو نہیں، ایک منٹ، ڈیلی یہ کراؤڈ باہر نکل رہا ہے اور اس کو کریڈٹ دو یار. بالکل میں اس لیے کیونکہ میں دیکھیں آپ بھی کہتے ہیں، میں بھی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھاؤ پلیز. میں ڈیلی یہ بات کرتا ہوں. اس ملک میں کل ایک بات شروع کی تھی لقمان صاحب، پھر آپ بریک پہ چلے گئے. جی مجھے یاد ہے ایک کیمپین کرنی تھی لوگوں کو پولیٹیسائز کرنے کی. جو 4 مین شو کی ٹیم تھی جو اب ایکسپریس پہ آ گئی ہے، انہوں نے مجھے کہا آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے. تو میرا جو الفاظ تھے نا اس میں مجھے جو کم و بیش مجھے یاد ہے میرے ینگسٹرز کے لیے تھے. میں نے کہا یار یہ آپ ینگ جنریشن اس ملک کی، یہ کہتے ہیں جی آئی ایم ناٹ پولیٹیکل، آئی ایم پولیٹیکل. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب سب ینگسٹرز کا سیاست سے تعلق ہوگا، which is a great sign for Pakistan. بٹ پھر بھی ہمیں سسٹمز بنانا. رائٹ. اب سسٹم یہ ہے کہ طاہر اقبال ایم این اے نے آج نیشنل اسمبلی میں یہ کنفیس کیا ہے کہ ہم ووٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے. آپ بچا لیں اس سسٹم کو یار کیا باتیں کر رہے ہیں. جو چیز ویریفائی نہیں ہو سکتی وہ فیک ہے. پھر ابھی آپ نے خود مانا تھا یہ بات، وہ سچ تو نہیں ہے.
جب آپ کا ایم این اے آج کے سیشن میں, آج ایز وی اسپیک, ایز وی سٹ ٹوڈے, اس سیشن میں کہہ رہا ہے کہ ہم ووٹس کو ویریفائی نہیں کر سکتے, تو پیک کرو سسٹم کو یار. مبشر صاحب ایک منٹ, کیوں ڈکیتیوں پہ کر رہے ہو یار؟ یہ ایک بات, یعنی چوری اور سینہ سوری, یعنی ایک تو چوری کرو, لوگوں کے حق مارو, اس پہ ڈاکے مارو, پھر کو نہیں نظام کو کچھ نہ ہو جائے, نظام کو بچا کے رہو. مسئلہ یہ ہے کہ جس دن یہ ساری ہوگی نا ویریفیکیشن, ووٹر کسی بھی حلقے کو اٹھا لیں آپ, یہ نہیں کہ یہ 10-12 پاکستان کے کسی بھی حلقے کو اٹھا لیں, یہ تصدیق نہیں ہو سکتی. پیک کرو, بالکل نہیں, دیٹ از مائی آرگیومنٹ, پیک کرو پھر اس کو. اس کا مطلب ہے کہ پہلے دن سے جھوٹ کے اوپر یہ سسٹم قائم, سسٹم نہیں, حکومت کی بات, حکومت, سسٹم تو ڈیموکریسی, آپ حکومت کی بات. سر لیٹ می ریفریز مائی اسٹیٹمنٹ, کہ جب آپ کی حکومت پیک اپ ہوتی ہے تو میں تو چاہوں گا الیکشن کمیشن اور ہر وہ شخص جس نے یہ نوبت لے کے آیا اس کو کڑی سے کڑی سزا ملے قانون کے تحت. بس یہی تو میں, اب آپ کا اور میرے میں فرق کیا ہے کہ یہ چیک جب آپ کریں گے, جب آپ یہ دیکھیں گے کہ ہوا کیا ہے, تو نکلے گا 60,000 ان ویریفائڈ. میری بات میں ختم کر لیں, اس کے بعد آپ جواب دیں. 60,000 غیر تصدیق شدہ ووٹ. پکڑو ان لوگوں کو جو اس جگہ بیٹھے تھے کہ یہ غیر تصدیق شدہ کیوں ہے, پتہ لگ جائے گا, سب پتہ لگ جائے گا کہ یہ غیر تصدیق شدہ ووٹ, سب کو سزا دو. اگر دیکھیں, میں ایک بات صابر صاحب, اگر 100-150 حلقوں میں قومی اسمبلی کے غیر تصدیق شدہ ووٹ ہوا نا, تو اس کا مطلب یہ سسٹم دھاندلی کر رہا ہے. سسٹم ایک سسٹم کے تحت, یہ انفرادی دھاندلی نہیں ہے. میری بات ختم ہو, انفرادی دھاندلی یہ ہے کہ مبشر لقمان صاحب اپنے حلقے میں بڑے تگڑے, تو 5-10,000 15,000 ووٹ اس نے کر لیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک سسٹم کے تحت ہم تینوں کو, جو ایک سیاسی جماعت کے آدمی ہیں, ہم تینوں کو غیر تصدیق شدہ ووٹ پڑے, وہ جو اس سیاسی جماعت کا نہیں ہے اس کو ووٹ نہیں ڈلے. سو آپ کو پورا پھر یہ دیکھنا پڑے گا اس کے پیچھے کون ہے, کون آدمی ہے, کون سا سسٹم ہے, کون سی قوت ہے جو یہ سارا کچھ کرے. بٹ یہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس طرف جانا ہوگا, اس کے جہاں پہ کلپریٹس کو پکڑیں, کلپریٹس کو سزا دیں, اسٹیبلش کریں. یہی بات وہ کنٹینر پہ کھڑا ایک بیچارہ پاکستانی بار بار کہہ رہا ہے, پورے پاکستان کو جگا رہا ہے, تو یہاں سارے دانشور بیٹھ کے کہہ رہے نہیں اسے نظام نیچے آ رہا ہے. یہی تو وہ کہہ رہا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے, وہ پشتو میں بات کر رہا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. افتخار چودھری صاحب, میں اپڈیٹ کرتا چلو, یہ آپ ساتھ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ براہ راست مناظر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جلسے سے. اس وقت اسلام آباد میں بارش بھی ہو رہی ہے, جاوید ہاشمی صاحب اس وقت خطاب کر رہے ہیں, اور یہ مناظر ہم آپ کو ساتھ ساتھ براہ راست بھی دکھا رہے ہیں. اب آپ یہ ایک منٹ, دو ایکسٹریمز دیکھیں. یہ ایک نوجوان 27 سال کا یہاں بیٹھا ہے, اور وہ ایک بزرگ جو انتہائی یعنی کمزور بھی ہیں, لاگر بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, وہ کس ویدر کنڈیشنز میں کن جگہوں پہ کھڑے ہو کے لک ایٹ اس کر. یہ ہے پی ٹی آئی کی ایک فیڈریشن بائنڈنگ فورس, کہ ہر صوبے کو, ہر قومیت کو, ہر مذہب کو, ہر رنگ نسل کو اس نے وہاں باہر کھڑا کر دیا ہے. آپ اس کو کریڈٹ دینا پڑے گا آپ کو. وہ کون نہیں دے رہا بھائی, میں رائے دے رہا ہوں یار, آپ کی مہربانی. احکامات جاری کر رہے ہیں, آپ احکامات دے رہے ہیں, رائے کا دے رہے ہیں, کریڈٹ دینا پڑے گا. اچھا, وہ جو ذمہ دار کی بات ہو رہی ہے, انداز بیان سے سہم سے آتا ہے, پتہ ہے آپ کو ایسے آتا ہے. انتخابات کی نا ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ کسی بھی الیکشن میں کبھی بھی چیف جسٹس آف پاکستان, وقت کا چیف جسٹس آف پاکستان, چاروں صوبوں میں یا ڈسٹرکٹ لیول پہ گیا ہو, ریٹرننگ آفیسرز کو بلایا ہو اور ان سے خطاب عام فرما کے کچھ نہ کچھ کہا نہ گیا ہو. تو ذمہ داروں کو بھی پتہ ہے, وہ افتخار چودھری صاحب ہیں جن کو کچھ ملنا تھا نہیں مل سکا, اور اس کے بعد اگلے ہیں جناب اب یہ بتائیں نا مراد صاحب, میں کاشف نے جو بات کی تھی, ایک تو میں ایک شعر, معصومانہ سا شعر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں. پورا الیکشن آپ کے, کہ رہزن ہے میرا رہبر, قاتل ہے میرا منصف. رہزن ہے میرا رہبر, قاتل ہے میرا منصف, کہدو تو بغاوت ہے, سہلو تو قیامت ہے. یہ پورا الیکشن ہے. رہبر جو ہے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے, اور جو منصف جس کے پاس ہم گئے تھے انصاف ماننے کے لیے, وہ بھی لوگوں کے لوگوں نے جس کو ووٹ دیا تھا ان کی خواہشات کی, ان کی امیدوں کا انہوں نے قتل کر دیا ہے. اور اگر ہم کچھ بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سسٹم سے بغاوت کریں. کاشف نے جو ابھی بات کی, اگر کاشف نے اس سے پہلے میری بات سنی ہوتی اور وہ میسیجز نہ کر رہے ہوتے تو میرے خیال سے یہ بات نہیں سنی. یہ میں نے آپ نے کہا کہ بالکل میں بھی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ سسٹم کے اندر خامیاں ہیں, ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو حوالہ کیا. سوری میری ایک بات سنو. پی ٹی آئی نے دھاندلی کا الزام لگایا, پیپلز پارٹی نے دھاندلی کا الزام لگایا, کس نے نہیں لگایا. تو دھاندلی 1 سے زیادہ حلقوں میں ہے, دھاندلی 4 سے زیادہ حلقوں میں ہے.
دھاندلی ایک سے زیادہ صوبے میں ہے. میں ایز اے سٹیزن اس الیکشن کے رزلٹ کو کیسے جائز مان لوں؟ ختم کر لینا. اچھا جی سوری, عمران خان صاحب خطاب کر رہے ہیں تو ذرا بارش میں عمران خان صاحب کا خطاب دیکھیں. چلیں جی, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. یہ بارش ہو رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں اور دھرنا جاری ہے. اچھا اب ذرا اس آج کے تک اس ٹرانسمیشن کو ہم کرنے لگے ہیں چونکہ وائنڈ اپ, تو کاشف عباسی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, ہاں کہ کیا کل کا دن کوئی ڈیولپمنٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ, یا آپ کو لگتا ہے اندر ڈے ایک اور دن نکلے گا مذاکرات نو مذاکرات کے درمیان؟ نہیں جی, کل کوئی مجھے ڈیولپمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ایسا کچھ نہیں جو حکومت ان کو دے سکتی ہے, اور کچھ ایسا نہیں ہے جو حکومت دے اور یہ لے کر واپس چلے جائیں. تو کل رات کو بھی یہی ہوگا. اچھا, لیکن ٹرانسمیشن ہوگی ہماری کل, اور جب تک یہ بیٹھے ہیں تب تک ہم بھی بیٹھے ہیں بھائی, کدھر جائیں گے؟ جی لقمان صاحب, کل کا دن بات یہ ہے کہ جی اس کو ذرا سا ریکیپ کرنا پڑے گا آپ کو. یہ کوئی آج کی یا کل کی یا 14 اگست کی بات نہیں ہے. یہ 1.25 سال 1.5 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, اور اس ملک کے جتنے لیگل ٹریبیونلز تھے یا فورمز تھے اویلیبل تھے, ان کو انصاف کی اپیل کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایگزاسٹ کیا. ان کی باتوں کو مذاق سمجھ کے رد کیا گیا. پھر ان کے مخالف لیڈرشپ نے ان کی تصحیح آمیز ان کے لیے کلمات استعمال کیے اور ان کو نان سیریس برگر فیملیز اور یہ اس ٹائپ کے انہوں نے جملے بھی استعمال کیے. نوبت یہاں تک آ گئی. اس وقت پاکستان کے 4 شہروں میں دھرنے چل رہے ہیں. پاکستان کے کئی شہروں میں متعدد آپ کے مظاہرے بھی چل رہے ہیں. آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک سٹنگ ایم این اے نے کہا ہے کہ کسی حلقے کے ووٹ ویریفائی نہیں ہو سکتے. اگر وہ نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس الیکشن کی ہمیں اتنی ٹرمپٹنگ کی گئی تھی کہ یہ جی تاریخ کے بہترین الیکشنز ہیں, obviously there's a big question mark over their legitimacy. And based on that, I feel کہ کوئی گنجائش نہیں ہے ان اسمبلیوں کے کنٹینیو کرنے کی. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ڈاکٹر طاہر القادری کا مطالبہ دیکھتے ہیں, کیونکہ اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے. بالکل کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا مطالبہ جو ہے وہ الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, اور انہوں نے اس وقت کلیم کیا تھا کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوگی اور یہی لوگ جو ہیں یہ بعد میں چیخیں ماریں گے اور یہ سڑکوں پہ آئیں گے. ان کی ہر بات جو ہے وہ حرف بہ حرف یعنی نوشتہ ادوار کی طرح ثابت ہو رہی ہے, صحیح ثابت ہو رہی ہے. آپ اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یو اسٹارٹ ٹیکنگ آن پیپل اینڈ یو اسٹارٹ کلنگ دیم. اب اور اس کا حساب کوئی نہ ہو کہ جیسے ماڈل ٹاؤن میں اگر کچھ ہوتا ہے, آپ نے پہلے رانا ثناء اللہ وغیرہ کو معطل کر دیا کیونکہ وہ نواز شریف کے بھائی نہیں تھے, تو نا وہ ایکسپینڈیبلز تھے. اگر وہ شہباز شریف ہوتے تو وہ ان کے اوپر نہ ہوتا. اب عدالت نے جب کہہ دیا اس کے باوجود عدالتوں کا احترام نہیں کیا جا رہا. ہم یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اتنے بڑے بڑے لوگوں کو, اتنے بڑے بڑے لیڈرز کو جو اسمبلی میں ہر جگہ پہ ان کی نمائندگی ہے, ان کو اگر انصاف نہیں ملتا تو غریب آدمی کو انصاف نہیں مل سکتا. ود آل ڈیو ریسپیکٹ وسیم بدامی صاحب, اس ٹیوب میں اتنے پنچر لگ چکے ہیں کہ مزید پنچر کی گنجائش نہیں, یہ ٹیوب بدلنی ہے. ٹیوب بدلنی پڑے گی جی. اور اگین میرا سوال وہی ہے, آخری 2-3 منٹ ہیں, کل کے دن آپ کوئی ڈیولپمنٹ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, میجر ڈیولپمنٹ؟ نہیں, کوئی چانس نہیں ہے میجر ڈیولپمنٹ کا. کاشف عباسی نے صحیح کہا, کیونکہ کوئی بھی فریق اپنے اپنے موقف پر قائم ہے اور کوئی بھی اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اور اب میرا اپنا اندازہ ہے کہ کوئی اور اس بارے میں فیصلہ کرے گا کہ سچویشن کو کس طرف لے کے جانا ہے اور وہی کس طریقے سے وائنڈ اپ کرنا ہے. کیونکہ پولیٹیکل پلیئرز کو میرا خیال ہے کہ کل پولیٹیکل پلیئرز کے پاس آخری رات ہے. اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ والا کام ہو جائے, بڑا کام تو ضروری نہیں ہے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہے آصف علی زرداری صاحب, وہ کراچی پہنچ چکے ہیں. ان کو پیپلز پارٹی کی جو مقامی قیادت ہے صحیح والی جو فیلڈ میں, وہ جو ان کو فیڈ بیک دے رہی ہے, سیاسی قیادت کے پاس کل آخری رات ہے آپ کے. لیکن آصف زرداری صاحب پاکستان واپس پہنچے اور شرجیل احمد صاحب نے جو بیان دیا وہ عمران خان صاحب کے خلاف بیان دیا ہے. بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خلاف بیان آیا ہے, لیکن وہ شرجیل بھائی اکراس دا بورڈ فائر کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بھی کہا کہ سیاست میں جو بد اخلاقی کی زبان ہے یہ متعارف کرے شہباز شریف صاحب. اگین میں وہی اکراس دا بورڈ وہ بس آگے اگین وہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی کوشش ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ الگ ڈیل کیا جائے, عمران خان کے ساتھ الگ کیا جائے. یار یہ بات نہیں, لیکن ایک منٹ سوری, میں بدامی کی بات پہ کر رہا ہوں. آپ وہ ایف آئی آر کی کاپی نکلوائیں جو رانا ثناء اللہ نے شریف برادران کے اوپر کٹوائی تھی, اور جس میں وہ انہوں نے ان کی عزتیں اچھالنے کی بھی کوشش کی. معذرت کے ساتھ میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن کسی گھر والے یا کسی بچے کے اوپر میں بات نہیں کر سکتا. نہ مجھے وہ حق ہے
نہ وہ مناسب ہے. تو یہ لینگویج عمران نے شروع نہیں کی ہے, یہ بہت پہلے سے شروع ہو رہی ہے. کوئی بھٹو کو شرابی کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, کوئی کچھ کہتا تھا, پبلکلی کہتا تھا. پلیز شہباز شریف کا نام, جی شہباز شریف نے اس کو ایک کلائمیکس تک لے کے گئے ہیں کہ ہم بالوں سے پکڑ کے گھسیٹیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. فائنل ورڈ مراد صاحب, اور جو صابر صاحب کہہ رہے ہیں سیاسی معاملہ ہے, سیاسی فریق اور رقیب جو بھی ہیں آپس میں, لیکن بہرحال بہتر ہے کہ سیاسی لوگ ہی معاملہ حل کریں. آپ کو یہ خدشہ نظر آتا ہے تو صابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پھر کل سیاسی قوتوں کے بعد آخری رات ہے, ورنہ پھر غیر سیاسی قوتیں فیصلہ کریں گی. ان کا اشارہ سنیما مالکان کی جانب ہے. دیکھیے آپ کو بڑی کوٹ پڑے گی, آپ کو میں یہ بتا یار آپ نے بولا میں تو دوہرایا ہے صرف. نہیں, میں نے کہا کیا سنیما مالکان کی میٹنگ ہو رہی ہے جو آپ کہہ رہی ہے, آپ کو کوٹ پڑنی ہے. اچھا, میں اپنے الفاظ میں معافی مانگ رہی ہوں, ہاتھ جوڑ لیں, معافی ہو سکتی ہے, اب ہاتھ جوڑ لیں, سوری. شاید نہ پڑھنی ہوتی ان کے کہنے کے بعد آپ پڑھ جائے گی. اب اس کا مداوع کس طرح ہو سکتا ہے یہ بتائیں مجھے. نہیں کچھ نہیں, آپ نے کہہ دیا, اب ہو گیا مداوع. جب تک ٹرانسمیشن ختم ہوئی تھی کان پکڑے بیٹھے نہیں, کنوے کر دیں گے, کنوے کر دیں گے. دیکھیے بتائیں جی, ہم نے بارہا کہا تھا کہ حکومت کو اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی, جو کہ وہ نہیں لا سکے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپوزیشن ان کو ویژن دے رہی تھی, گائیڈ کر رہی تھی, اور وہ ریئیکشن شو کر رہے تھے. ریئیکشن ان کی طرف سے آ رہا تھا. مظلوموں کی دعائیں قبول ہونے کو ہے, عوام نے فیصلہ کر لیا ہے, اور نواز شریف کی بادشاہت کا سورج غروب ہونے کو ہے, امپائر کی انگلی اٹھنے کو ہے. امپائر کیوں دیکھیں بدامی صاحب, میں اگر اجازت ہے, دیکھیے ایک چیز کا فیصلہ ان سارے سیاستدانوں کو کرنا پڑے گا. یہ بات ان کی 100% درست ہے. اب ایک آدمی کو فیصلہ کرنے کا اختیار چھوڑنا پڑے گا, اب نظام بنانے پڑے گا. ان نظاموں کو فیصلہ کرنا ہے. ایک اور جمہوریت میں ہم کوئی چیز ہم کچھ چیز انوینٹ نہیں کر رہے, ہم کوئی چیز ایجاد نہیں کر رہے ہیں, نہ اس کو ری انوینٹ کر رہے ہیں. ڈیموکریسیز پوری دنیا میں چلتی ہے, خدا رہا ہمارے ملک میں بھی ایسے چل سکتی ہے. کوئی نئی چیز ہم نے لگانی نہیں ہے. اکاؤنٹیبلٹی کا نظام, احتساب اور انصاف, یہ کام آپ کو اب دینا چاہیے اور دینا پڑے گا. میرا خیال ہے اس کے علاوہ کوئی آپشن. اور ایک اور چیز یہ دیکھ لیں, ایک منٹ, چھوٹی سی بات یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 1 سال کی میں آپ کو بات بتا دیتا ہوں, ہم نے کتنی میجر فائنینشیل کرپشنز کو انکور کیا, ایکسپوز کیا. آپ, میں ایک ایسے اینکر کی بات کر رہا ہوں جو یہاں پہ نہیں موجود, عاشر ہے, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے ہمارے جو پروگرام کرتے ہیں انہوں نے کتنے بڑی بڑی کرپشنز کو ایکسپوز کیا کہ گھی میں کتے کی چربی ملی ہوئی, فلاں چیز, کتنوں کو سزا مل گئی. یہ سسٹم جو ہے نا ہیوز کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے, یہ ہیو ناٹس کو تکلیف دینے کے لیے. 30 سیکنڈ صابر بھائی, بالکل ہے. خدا حافظ, اللہ حافظ. عوام الناس کی طرف سے جو میسیجز آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر سیکٹر کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں, کنٹینر لگائے گئے ہیں. یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان اور حکومت, ان سب کو چاہیے کم از کم ہمیں اس عذاب سے جان چھڑوائیں. اچھا جی, مراد بھائی بہت شکریہ, صابر شاکر صاحب بہت شکریہ, محسن عثمان صاحب اور کاشف عباسی صاحب بہت بہت شکریہ. چلتے ہیں کراچی اسٹوڈیو, جہاں سے آپ کو نیوز اور اپڈیٹس دینے کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم حاضر ہوں گے کل انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہماری طرف سے اللہ حافظ.